اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رانا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سب سے پہلے کہ عارف علوی صاحب نے جو الیکشن کمشنر کو خط لکھا اور ان کو جو مشاورت کے لیے بلایا، تو الیکشن کمشنر صاحب نے جو ہے اسی طریقے سے واپسی خط میں جواب دیا کہ جناب، الیکشن کا جو اختیارات ہمارے پاس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں۔ ہم الیکشن کی خود ہی اناؤنسمنٹ کریں گے، آپ الیکشن کے اناؤنسمنٹ نہ کریں۔ صدر صاحب کے پاس اتنے وسیع اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، یہاں تک کہ چیف جسٹس کو بھی ہٹانے کے، آرمی چیف کو بھی ہٹانے کے ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر سے جو ہے کسی چیف جسٹس کو بحال بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے گزرے ہوئے دور میں آپ نظر دوڑائیں، جیسے صدر زرداری صاحب جو تھے اس ٹائم صدر تھے، اور صدر مشرف صاحب نے جو ہے ان کو چیف جسٹس صاحب کو ہٹا دیا تھا، تو صدر زرداری صاحب نے جو ہے ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ جو ہے چودھری افتخار صاحب کو بحال کر دیا تھا۔ تو یہ صدر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو ہٹا بھی سکتے ہیں اور ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بحال بھی کر سکتے ہیں۔ صدر عارف علوی صاحب کے پاس یہ بھی اختیارات ہیں کہ وہ عمران خان کو جا کے بازو سے پکڑ کے لے کے آ جائیں، یہ بھی ان کے پاس قانونی اختیارات ہیں۔ وہ کسی بھی بندے کو جو ہے جیل سے رہا کروا سکتے ہیں۔ تو ایک الیکشن کروانے کے لیے، مشاورت کرنے کے لیے کیا صدر کے پاس جو ہے اختیارات نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں اندھا قانون بنایا ہوا ہے، جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے۔ آج تو بھینس نہیں بلکہ پوری بھینسیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ تو الیکشن کمشنر نے صدر صاحب کو بولا ہے کہ بھئی ہم اناؤنسمنٹ خود کریں گے، آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس اختیارات ہیں۔ اور جج عمر فاروق صاحب جو ہیں، جو کافی دنوں سے کورٹ میں ہی نہیں آ رہے کیونکہ ان کے پاس عمران خان صاحب کا کیس چل رہا تھا، تو ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، سننے میں آیا۔ اور جیسے نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب تھی، ویسے ان کی بھی طبیعت آج کل کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے اور ان کی طبیعت خراب ہے۔ باقی یہ کیوں خراب ہے، کس وجہ سے خراب ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویلاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، ان کو آگے ڈیٹ جو ہے نا تاریخ پہ تاریخ دیتے جائیں گے۔ بالفرض اگر کل فیصلہ آ بھی جاتا ہے عمران خان کی رہائی کا یا ان کی بیل ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کیس تیار کر کے رکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو کس کیس میں دوبارہ سے ہم لوگ اس کو لاک اپ میں ڈالیں یا اس کو چھوڑا ہی نہیں جائے۔ کسی بندے کو اگر نہیں چھوڑنا ہوتا تو اس سے پہلے کوئی اور ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے اس بندے کے خلاف، تاکہ وہ جس جگہ پہ پڑا ہوا ہے اسی جگہ پہ پڑا رہے۔ جبکہ عمران خان کے اوپر تقریباً 200 سے زیادہ جو ہیں ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں اور ان کی بیل بھی نہیں ہے ابھی۔ اور اس کے علاوہ نیا کوئی ضرور ایسا کیس پکڑیں گے جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے لاک اپ میں ہی رہیں گے اور وہ نہیں نکل سکیں گے۔ بالفرض اگر چیف جسٹس صاحب کل ان کی رہائی کے آرڈر بھی دے دیتے ہیں، تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا باہر نہیں آنے دیں گے۔ اگر آئیں گے بھی تو جس طریقے سے جیسے دوسرے سیاستدانوں کو پکڑا، چیف جسٹس صاحب نے رہائی دی اور اس کے بعد جو ہے نا کورٹ سے باہر سے نکلتے تھے، پھر پولیس اٹھا لیتی تھی کسی نہ کسی کیس میں۔ اس کا حل یہ ایک ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ لکھ کے دیں کہ بھائی کسی بھی کیس میں جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پکڑا نہ جائے۔ اس صورت میں یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے پکڑنا ہے، جنہوں نے قانون کی رکھوالی کرنی ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے چیف جسٹس کو بولا ہے کہ آپ جو ہے عمران خان صاحب کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اربوں روپے کا نقصان کیا ہے پاکستان کا، اور ان کو تو جیل میں ہی رہنا چاہیے، اور آپ اس کو کیوں جو ہے عمران خان صاحب کو بچانا چاہ رہے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو کیوں خراب کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو بولا۔
نواز شریف صاحب، آپ کے پلیٹ لسٹ گرے اور پاکستان میں پورے ہونے چاہیے تھے. آپ نے ایک عرصہ پاکستان میں حکومت کی تو اتنا اچھا ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا پاکستان کے اندر جس میں آپ کا علاج ہو سکے؟ غریب عوام علاج کروا سکتی ہے تو آپ کا فیملی جو ہے، آپ کا خاندان سوائے لندن کے جو ہے وہ پاکستان میں کہیں بھی علاج نہیں ہوتا، یا دوسرے ملک میں علاج نہیں ہوتا، صرف لندن میں ہی ہوتا ہے. اگر عمران خان صاحب نے اربوں روپے کا نقصان پہنچایا پاکستان کو، تو عمران خان صاحب کی باہر پراپرٹی کس جگہ پہ ہے؟ کہاں پہ پراپرٹی ہے؟ وہ پاکستان سے جا کے وہاں لندن جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب عمران خان صاحب بھی بیٹھ سکتے تھے وہاں جا کے. وہ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے جیل جانا پسند کر لیا. وہ جیل میں ہیں اس ٹائم، مگر وہ باہر نہیں گئے، جبکہ ان کو ہر چیز کی سپورٹ مل رہی تھی. آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، آپ فیملی لے کے چلے جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ 3-4 سال کے لیے، 2 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو آپ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب لندن میں، نواز شریف صاحب کے بچے لندن میں، شہباز شریف صاحب کے بچے لندن میں. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے چلو بہت زیادہ پراپرٹی بنا لی لندن میں کہیں پہ. وہ مجھے بتا دیں، آپ کی تو پراپرٹی سب سے زیادہ ظاہر ہو رہی ہے. آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کے جو ہے اولادوں کے نام پہ جگہ ہیں. تو یہ تو پاکستان سے ہی پیسہ گیا ہے نا. آپ اگر آپ بھی تقریباً ایک عرصہ رہ چکے ہیں حکومت میں، تو شاہخانہ میں آپ نے کتنے تحائف لیے ہیں؟ آپ کی بیٹی مریم صاحبہ نے کتنے تحائف لیے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب نے کتنے تحائف لیے ہیں؟ تو آپ ان کی بھی لسٹ دیکھیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نام ہے وہ 3 سے 4 جگہ پہ ہوگا یا 6 جگہ پہ ہوگا. تو نواز شریف صاحب کی فیملی کی تو ایک لسٹ بنی ہوئی ہے تو شاہخانہ میں، تو فیصلہ اس کا بھی ہونا ہے. اور آپ جو ہے شہباز شریف صاحب پاکستان آ سکتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب پاکستان آ سکتے ہیں، تو آپ کو کسی نے روکا تو نہیں. آپ بھی پاکستان آئے. اگر آپ کو عوام سے محبت ہے، آپ کو کہاں پاکستان کس سے محبت ہے، پاکستان کے قانون سے محبت ہے، پاکستان کی مٹی سے محبت ہے، تو آپ آئیں. آپ عدالتوں کا سامنا کریں. آپ پاکستان کے پیدائشی ہیں، نیشنلٹی بھی پاکستان کی آپ کے پاس. اور آپ جیسے کسی نے بولا کہ یہاں پہ صرف جو ہے نا پاکستان کا یہ قبرستان ہے، سیاستدان تو زیادہ تر جو ہے نا ملک سے باہر رہتے ہیں. تو یہ کسی حد تک سوچا جائے تو ان کی یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کا زندہ واضح ثبوت ہیں. اس کے علاوہ ملکی صورتحال پہ نظر ڈالتے ہیں جناب. اتنی انڈسٹری جو ہے بیٹھ گئی ہے بہت زیادہ حد تک، تقریباً 40% انڈسٹری جو ہے وہ چل رہی ہے. باقی جو ہے بجلی کے بہت زیادہ بل ہونے کی وجہ سے انڈسٹری نہیں چلا پا رہے تاجر لوگ جو ہیں. اور تاجر لوگوں نے جو ہے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کراچی میں جو ہے کہ الیکٹرک کا بل نہیں دیں گے جب تک یہ ایکسٹرا چارجز لگے ہوئے ہیں یہ ہٹائے نہیں جائیں گے. اور آج جو ہے ٹیمبر مارکیٹ کراچی میں جو ہے کہ الیکٹرک والے جو ہیں وہ گئے ہیں، انہوں نے بولا کہ آپ نے بجلی کا بل نہیں پے کیا، ہم بجلی کاٹنے آئے ہیں. تو جبکہ تاجر برادری جو وہاں پہ جو ہے انہوں نے منع کیا کہ آپ جو ہے یہ لائٹ نہیں کاٹیں گے. تو ان کے ساتھ ان کا پھڈا فساد ہوا، جس میں سننے میں آیا کہ ان کو کافی ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے کہ الیکٹرک کے جو ورکرز تھے ان کے ساتھ. اور تاجر برادری یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے بل نہیں دیں گے جب تک یہ ایکسٹرا چارجز جو لگے ہوئے ہیں یہ ختم نہیں کیے جاتے. تو کسی حد تک ان کا بھی بالکل رائٹ ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر 3300 روپے بل بندے کا ہے تو اس میں تقریباً کوئی 6000 کے ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک اگر کوئی سیرپ بھی دوائی کا خریدتے ہیں تو اس کی اوریجنل قیمت اگر 30 روپے ہے، ٹیکس اس میں ڈال کے 40 ہو جانی چاہیے، 45 لگا لو. جبکہ 30 روپے کی اگر ایک سیرپ ہے تو اس کی قیمت بھی تقریباً 70 روپے. تو اتنا ٹیکس عوام کہاں سے بھرے گی؟ یہ بھائی ملک کی صورتحال ہے. اور آگے مزید جو ہے میرے خیال میں یہ دلدل میں گھستا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کچھ اور مہینے 1.5-2 مہینے کے بعد IMF کی قسط بھی دوبارہ سر پہ ہے. انہوں نے پھر قرضہ لینا ہے جو ہے
اس کی قسط اتارنے کے لیے، پھر نئی کوئی نہ کوئی شرائط رکھ دیں گے جن میں وہ مین 2 شرائط رکھتے ہیں، ایک تو بجلی کے جو ریٹس بڑھانے کے لیے، دوسرا جو ہے پیٹرول کے ریٹ بڑھانے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے اس سے زیادہ یہ 2 چیزوں سے جو ہے ہر چیز میں مہنگائی ہو جاتی ہے۔ IMF جو ہے یہ قرضہ پہلے تو ٹائم تھا کہ اتنی شرطیں نہیں ہوتی تھی، ایزیلی قرضہ دے دیتے تھے، پھر ان کو پہلے پھنسا لیتے ہیں، قرضے میں پھنسانے کے بعد پھر ان میں شرطیں رکھنے لگ جاتے ہیں۔ جس ملک کے ساتھ سمجھ لو اندرونی جو ہے غصہ ہو دل میں کہ ہم نے اس کا جو ہے نا ستیہ ناش کرنا ہے، تو IMF جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے قرضہ دے کے پہلے ان کو پھنسا لیتا ہے، پھر اس کے بعد پابندیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی کتنی مہنگائی ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے IMF کا ایکسٹرا سود جو ہے وہ اتارنا، وہی اسی طریقے سے ایکسٹرا سود جو ہے وہ کے الیکٹرک ہم سے لے رہی ہے، اسی طریقے سے آپ جو ہے پیٹرول کے ریٹ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ لیے جا رہے ہیں، تو آگے 2 مہینے بعد پھر قسط دینی ہے، پھر اس کے بعد یہ پیٹرول بڑھے گا۔ یہ تقریباً 370 روپے کا ایک اسٹیمیٹ ہے پیٹرول کا پر لیٹر کا، تو یہ اتنے تک پہنچنا ہے اس نے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ بہت آگے جو ہے پاکستان کے لیے بڑی جو ہے خطرناک حد تک خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ الیکشن ہوتے ہوئے ابھی بالکل بھی نہیں نظر آ رہے، فروری تک ہو سکتا ہے، اس سے بھی آگے چلے جائیں، جب تک عمران خان کو پوری طرح کنٹرول نہیں کیا جاتا، PTI کو پوری طرح کنٹرول نہیں کیا جاتا، تب تک الیکشن کے چانسز نہیں ہیں۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال، اور آپ نے ہمارا ویلاگ دیکھنے کے لیے وقت نگرائی، اس کے لیے نہایت ہی ہم مشکور ہیں آپ کے، اور اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ آپ جو ہے شیئر کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔